السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور سبق کے لیے مکمل طور پر دل جمعی سے تیار بھی ہوں گے۔ تو اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، آج الحمدللہ ہم سورہ نور کا اگلا چوتھا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایک نئی تربیت، ایک نیا موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب ہو۔ اس سے قبل دو گزارشات سن لیجئے، کیونکہ آخر پہ پھر یاد بھی نہیں رہتا اور توجہ بھی نہیں رہتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کل رات تک ہمیں سب لوگ آیت الکرسی ریکارڈ کر کے بھیجیے، تاکہ وہ ہم سنیں کہ آپ نے کتنے تلفظ سے کتنی اچھی یاد کی ہے۔ یہ سب بھجوائیں گے اور یہ ترجمے کے بغیر بھجوائیں گے، کیونکہ پہلے جو ٹیسٹ ہم نے لیا وہ بہت لینتھی ہو گیا، بہت زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے پھر اتنا ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو آپ کو ساری چیزیں الحمدللہ پڑھائی جا رہی ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری سے ان کو آگے اپنی محنت کے ساتھ سیکھیں اور یاد رکھیں۔ تو تلفظ جو زیادہ سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے اس کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں ابھی۔ آپ ایک تو وہ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں اور اس کے بعد کل ہمارا تعمیل دین ترغیب نماز کورس بچوں کا الحمدللہ اختتام پذیر ہو رہا ہے 21 دن والا۔ تو اس کے اختتام پر ہم چند بچوں سے تھوڑی سی محفل کے ذریعے ان بچوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اس کو بھی سماعت کیجئے، وہ بھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ ہی آپ کو ملے گا، جس طرح سے پہلے روز اسباق ملتے ہیں۔ اور ان بچوں کو بھی اپریشیٹ کیجئے جنہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے گھروں میں بھی کئی بچے موجود ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں، اور جو باقی بچے بھی ہیں ان کو بھی ضرور سنیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو آیت الکرسی آپ بھیجیں گے ہمیں ریکارڈ کر کے، تو اس کے ساتھ آپ اس کویسچن کا جواب ساتھ دیں گے کہ جو 5 چیزیں آپ ہر روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اس میں سے سب سے زیادہ کس نمبر پر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اس کا مختصر سا جواب دیجیے گا، تمہید نہیں باندھنی، بہت لمبا نہیں کرنا، بس ٹو دا پوائنٹ جواب دیجیے کہ اس نمبر پر میں نے کامیابی حاصل کی اور میری یہ کامیابی ہے، بس۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، یا
أيها الذين یا ایہا الذین يا أيها الذين آمنوا 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 لا تدخلوا، لا تدخلوا دال پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک قلقلہ کرنا ہے، لا تدخلوا نہیں پڑھنا، لا تدخلوا خاپور پڑھنا ہے، اور لام کی آواز کو واؤ کی وجہ سے لمبا کرنا ہے، لا تدخلوا نہیں پڑھنا، لا تدخلوا لا تدخلوا لا تدخلوا لا تدخلوا بیوتاً بيوتا بیوتاً بيوتا آپ غور کیجئے کہ میں نے بیوتاً کیوں نہیں پڑھا، بیوتاً کیوں پڑھا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ اظہار حلقی ہو رہا ہے، شاباش ماشاءاللہ۔ تا کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، نون تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں اظہار حلقی کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بیوتاً بيوتا بیوتاً بيوتا غیر غير غیر غير غیر غير بیوتکم بيوتكم بیوتکم بيوتكم بیوتکم بيوتكم غیر بیوتکم غير بيوتكم حتی حتى حتی حتى حتی حتى تستأنسوا۔ تستأنسوا جی ایک تو حمزہ کے جھٹکے پہ بہت خیال رکھنا ہے کہ بعد میں جب آپ خود پڑھیں تو تستا نہیں پڑھیں، تانسو، اور دوسرا پیچھے جو ہم نے تدخلو پڑھا ہے اسی طرح اس کی واؤ کی وجہ سے سین کی آواز لمبی کریں گے، اور اس سے اگلے کلمے میں واؤ کی وجہ سے میم کی آواز لمبی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے، تستأنسوا تستأنسوا حتی تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا 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 على 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 اہلها أهلها ہا کو الف کے ساتھ لمبا کر کے مد کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، آگے وقف آ رہا ہے، وقف کرنے کی صورت میں بھی یہ اہلها ہی رہے گا، کیونکہ جب وقف والی جگہ پہ حرف مدہ ہو تو پھر حرف مدہ کو اسی جگہ پہ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، بس آواز اور سانس روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہا کے بعد الف مدہ ہے، اس لیے وقف میں بھی پڑھیں گے علی اہلها على أهلها ذالکم ذلكم ذالکم ذلكم ذالکم ذلكم خیر لکم خير لكم خیر لکم خير لكم ہم نے خیر لکم کیوں نہیں پڑھا؟ دو پیش ہے نا را کے اوپر، اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یرمالون میں سے ہے جہاں غننے کے بغیر ادغام ہوتا ہے، تو خیرن نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے وہ جو نون تھا رن والا، اس نون کا لام میں ادغام کر دینا ہے، تو آواز ہوگی خیر لکم خير لكم خیر لکم خير لكم لعلکم لعلكم لعلکم لعلكم لعلکم لعلكم تذکرون۔ تذكرون یہاں ایک تو را کو تذکرو رو یوں پڑھے، او نہیں پڑھے، غین کی آواز نہ آئے، دوسرے تذکا نہیں کہنا، یہاں پہ زال پڑھنی ہے اور یہ نرمی سے پڑھنی ہے، تذکرون تذكرون تذکرون تذكرون فَإِن لَّمْ فإن لم یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور آگے لام حروف یرمالون میں سے ہے، لہٰذا نون کا لام میں ادغام کیا، تو فَإِن لَّم پڑھنے کی بجائے ہم نے پڑھا فَإِن لَّم فإن لم فَإِن لَّم
فإن لم تجدوا، تجدوا یہاں واو مدہ ہے لہٰذا اس کی آواز کو لمبا کرنا ہے جیسے پیچھے کلمے ہم نے پڑھے ہیں. تجدوا تجدوا فیہا، فيها تجدوا تجدوا فیہا، فيها فیہا فيها احدا أحدا فلا، فلا احدا فلا. أحدا فلا. یہاں دن کی جو تنوین ہے، نون تنوین، اس پہ ہم کیا قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ اخفا ہے غنّے کے ساتھ، کیونکہ فا ان حروف میں سے ہے جو یرمالون میں بھی نہیں، حروف حلقی میں بھی نہیں، یہ با بھی نہیں، الف بھی نہیں، تو باقی جتنے حروف ہیں وہ کون سے ہیں بھلا؟ حروف اخفا. تو یہاں اخفا ہوگا. احدا فلا أحدا فلا تدخلوها، تدخلوها 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 فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى 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 يؤذن 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 لكم 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 يؤذن لكم يؤذن لكم وإن قيل وإن قيل وإن قيل وإن قيل قيل نہیں قی وإن قيل وإن قيل لكم 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 ارجعوا. ارجعوا. میں نے یہ جان بوجھ کے توڑ کر پڑھا ہے، ایک تو کلمہ چھوٹا ہو، دوسرا آپ کو الگ سے پڑھنے کا طریقہ بھی آئے. یہ جب ملائیں گے ہم تو پڑھیں گے لَكُمْ مُرْجِعُوا، اور اگر اس کو الگ کریں گے تو اس کو لَكُمْ الگ پڑھیں گے اور ارجعوا الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ لَكُمْ لكم ارجعوا. ارجعوا. یہاں پر بھی اور اس سے آگے والے فرجعوا پر بھی ہم نے آواز عین کی لمبی کرنی ہے، مد کرنی ہے یہاں واو کی وجہ سے. لَكُمْ ارجعوا لكم ارجعوا. لَكُمْ ارجعوا لكم ارجعوا. فارجعوا فارجعوا. فارجعوا فارجعوا. فارجعوا فارجعوا. هو 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 أزكى أزكى. هو أزكى هو أزكى. هو أزكى هو أزكى. لكم 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 لكم. والله 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 بما 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 تعملون تعملون بما تعملون بما تعملون عليم 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 عليم. ليس 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 عليكم 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 جناح. جناح. یہاں ہم نے جناح کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں پر بھی وہ پہلے والا قاعدہ ہے کہ نون تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہذا اظہار حلقی ہوگا. جناح جناح. جناح جناح. ان تدخلوا. أن تدخلوا. نون پہ ہم نے اخفا کیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے اور لو کی آواز واو مدہ کی وجہ سے لمبی کرنی ہے. تدخلوا کہہ کے چھوڑ نہیں دینا. ان تدخلوا أن تدخلوا. ان تدخلوا أن تدخلوا. بیوتا بيوتا بیوتا بيوتا بیوتا
بيوتا غير خير غير خير غير خير مسکونۃ. مسكونة. یہاں پھر ہم نے اخفا کیا ہے کیونکہ نون تنوین ہے مسکونتن کی تا کے نیچے، اور آگے فا یہ حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں بھی اخفا ہوگا غنے کے ساتھ. مسکونتن مسكونة. مسکونتن مسكونة. فیہا فيها فیہا فيها فیہا فيها متاع لکم. متاع لكم. یہاں آپ نے دیکھا متاعن کے اوپر تنوین ہے مگر آگے لام حروف یرمالون میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کا غنہ کیا اور عین کی آواز بالکل ختم ہو گئی کہ بلا یہ ادغام کیا بلا غنہ، اس لیے آواز ہوگی متاع لکم متاع لكم. متاع لکم. متاع لكم. واللہ والله واللہ والله واللہ والله یعلم. يعلم. میم کو بالکل لمبا نہیں کرنا. یعلم يعلم. یعلم يعلم. ما تبدون ما تبدون. ما تبدون ما تبدون. ما تبدون ما تبدون. وما 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 تكتمون تكتمون. 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 يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. لا تدخلوا بيوتا لا تدخلوا بيوتا. لا تدخلوا بيوتا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير بيوتكم. غير بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا. حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا. وتسلموا على أهلها وتسلموا على أهلها. وتسلموا على أهلها وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم. لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها فإن لم تجدوا فيها. تجدوا تک رہنے دے. فإن لم تجدوا فإن لم تجدوا فيها أحدا فيها أحدا. آہا نہیں آہا آہا فيها أحدا فيها أحدا. فلا تدخلوها ولا تدخلوها. فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. حتى يؤذن لكم. نہیں يؤذن نہیں آواز ٹکرانی نہیں چاہیے. حتى يؤذن لكم حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا. وإن قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا. فارجعوا هو أزكى لكم. فارجعوا هو أزكى لكم. أزكى نہیں أزكى لكم. أزكى لكم. فارجعوا هو أزكى لكم. فارجعوا هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم.
والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا أن تدخلوا بيوتا أن تدخلوا بيوتا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة غير مسكونة غير مسكونة غير مسكونة فيها متاع لكم فيها متاع لكم فيها متاع لكم فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون والله يعلم ما تبدون والله يعلم ما تبدون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون جی اب آپ سنیں گے توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. جی آپ ترجمے کی طرف توجہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنو، یہ تو اتنا وہ لفظ ہوا اور یہ کلمات ہوئے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں. لا کا مطلب نہ، تدخلو داخل ہو تم، یہ شاید آپ پہلی بار پڑھ رہے ہوں. تدخلو یہ داخل ہونے سے لفظ ہے. لا تدخلو نہ داخل ہو تم. بیوتن یہ بیت کی جمع ہے، جیسے بیت اللہ، بیتی، بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کا گھر، اللہ کا گھر، میرا گھر. یہ بیت کی جمع ہے بیوت. بیوتن گھروں میں، غیر علاوہ، بیوتی یہ پھر بیوتن والا لفظ آ گیا اور آگے کم لگ گیا. کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے یا تم اپنے، ٹھیک ہے. تو بیوت گھر کی جمع یعنی زیادہ گھر. تو معنی کیا بنا؟ علاوہ اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ، تستأنسو اجازت لے لو، یہاں تک کہ اجازت لے لو، وتسلمو اور سلام کر لو، علی اہلہا ان گھروں میں رہنے والوں پر، ان گھروں میں رہنے والوں پر. ذالکم یہ حکم، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت حاصل کر لو. فَإِن فا کا مطلب پھر یا پس، ان کا مطلب اگر، لم نہ، تجدو پاؤ تم، فیہا ان گھروں میں، احدن یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے، فیہا بھی پہلے پڑھ چکے. احدن کا مطلب کسی ایک کو، فلا تو نہ، تدخلوہا تم ان میں داخل ہو، پھر حتیٰ یہاں تک کہ، یؤذنا اجازت دی جائے یا اجازت دے دی جائے، لکم تمہیں، وَإِن اور اگر،
قیلا، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قیلا کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا یا کہا جائے۔ لکم تم سے، ارجعو اور فرجعو یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، صرف پہلے والے پہ فا داخل نہیں ہے، بعد والے میں فا داخل ہے۔ ارجعو کا مطلب ہے لوٹ جاؤ، فرجعو کا مطلب ہے تو تم لوٹ جاؤ، صرف یہ تو کا فرق آئے گا۔ ہوا وہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کچھ گناہ، جناح کا لفظ جہاں بھی آئے گا یا اس کا معنی حرج ہوگا یا اس کا معنی گناہ ہوگا۔ ان تدخلو کہ تم داخل ہو جاؤ، پھر وہ پیچھے والا لفظ آ گیا بیوتن گھروں میں، غیر مسکونہ سکونت کہتے ہیں نا رہنے کو، تو مسکونہ یا مسکون جس میں کوئی رہنے والے رہتے ہوں، غیر مسکونہ کا مطلب ہے جس میں کوئی رہنے والا نہ رہتا ہو، تو غیر رہائشی گھر ہو، فیہا جن میں، متاعن نفع حاصل کرنے کا اختیار ہے، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ جی یہ ہو گیا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف کہ اللہ کریم اس میں ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے اور اس نے کیا حکم دیا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ جس سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا سے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری عورت حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں بسا اوقات میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ایسے دیکھے، کبھی گھر میں والد آ جاتے ہیں اور کبھی گھر کا کوئی اور مرد، میرے لیے کیا ارشاد ہے، وکیف اصنع، میں کیا کروں۔ تب یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی اگلی دو آیتیں یہ اکٹھی نازل ہوئیں، ان کو آیات استیزان کہتے ہیں، آیات استیزان جن میں اذن طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان میں اسلامی طرز معاشرت کے کچھ اہم قاعدے سکھائے جا رہے ہیں، اور یہی خاصہ ہے ہمارے دین کا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے، دین ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر جہت اس میں ڈسکس ہوئی ہے، اور اس کے مینرز اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو یہ صرف نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے اوپر ہمارا دین چھایا ہوا ہے، اور پوری زندگی ہماری اس کے اندر ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کو تسلیم کریں۔ تو جتنے اعلیٰ مینرز، ایٹیکیٹس، انداز ہمیں اللہ پاک نے اس دین کے اندر سکھائے، کائنات میں کوئی مذہب، کوئی دین ایسا نہیں جس میں اتنی توجہ اس کے ماننے والوں پر دی گئی ہو کہ ان کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کیا گیا ہو، اور اس ایک ایک لمحے کے اندر خوبصورتی، دلکشی، روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ فقط دین اسلام کا خاصہ ہے۔ تو انسان کا گھر اس کا خلوت خانہ ہے، جہاں وہ بے تکلفی سے رہنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ گھر کے ساتھ جتنا انس ہوتا ہے بندے کو، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں وہ ریلیکس ہر طریقے سے رہ سکتا ہے، ہر کام سر انجام دیتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے جاگتا ہے، مرضی سے اپنے کام کرتا ہے،
اور ایک سہارا، ایک پناہ اللہ پاک نے ایک گھر کی صورت میں بندے کو عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ راحت اور آرام حاصل کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو تھکا ماندہ وہ اپنے گھر ہی لوٹتا ہے اور وہیں آ کے اس کو سکون ملتا ہے۔ یہاں بھی اگر ہر شخص کو بے دھڑک اور بلا اجازت چلے آنے کی آزادی ہو تو گھر کا مقصد تو ختم ہو جاتا ہے، اور گھر کی مستورات بھی پھر ہر وقت اپنے کپڑوں کی احتیاط نہیں کر سکتی۔ کبھی دوپٹہ اتر گیا، کبھی آستین چڑھا کے کام کرنا پڑا، کبھی ٹراؤزر یا شلوار کو پنڈلیوں تک اوپر اٹھانا پڑا، کبھی فرش دھونے ہیں، کبھی کپڑے دھونے ہیں۔ تو جس کا دل کرے اس طرح سے آتا رہے تو پھر اس گھر کا نقشہ کیا ہوگا؟ گھر کا امن خراب ہونے کے ساتھ ساتھ قسمت و آبرو بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسلام سے قبل عرب کے لوگ ایسے آداب کے بالکل بھی عادی نہیں تھے، تو اسلام نے جاہلیت کے طریقے کو سختی سے بند کیا اور حکم دیا کہ اگر کسی کے گھر جانا پڑے تو پہلے اجازت طلب کرو، اگر اجازت اور اذن مل جائے تو اہل خانہ کو سلام کرتے ہوئے اندر جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اذن لینے کی تفصیل بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سمجھا دی اور طریقہ بھی بتا دیا۔ اذن کا طریقہ یہ ہے کہ سلام بھی کرے اور اندر آنے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ شرف باریابی کے لیے یوں عرض کرتے: السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، کیا عمر اندر آ جائے؟ ذرا انداز پہ غور کیجئے، کسر نفسی کا عالم دیکھیے کہ حضور کے سامنے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں اندر آ جاؤں، یعنی اپنی میں کا کوئی شائبہ تک نہیں باقی چھوڑا، اپنی ذات، اپنی شخصیت کا وجود تک نہیں پیچھے رہنے دیا۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب حاضر ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا اپنا آپ وہاں موجود ہی نہ ہو، وہ اس طرح اپنے محبوب کی ذات اقدس میں گم ہوں، اور عاجزی، انکساری، کسر نفسی، اجازت لینے کا انداز قربان جائیں کہ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، کیا عمر اندر آ جائے، میں اندر آ جاؤں؟ یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ عمر اندر آ جائے۔ ایک شخص دروازہ مصطفیٰ پہ آتا ہے اور کہنے لگا کہ ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک باندی جس کا نام روضہ تھا، روضتن، وہ حاضر تھی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ روضہ جاؤ، اس شخص کو اذن طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اسے یوں کہنا چاہیے کہ السلام علیکم ادخل۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھا کیسے رہے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ اپنی باندی کو وہاں بھیج رہے ہیں اور اس کو بھی سکھا کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کو ذرا اذن حاصل کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ السلام علیکم ادخل، پہلے وہ سلام کرے، پھر پوچھے کہ میں اندر آ جاؤں۔ پھر یہ بھی سکھایا کہ اگر آپ کسی کے دروازے پہ جائیں اور اندر سے گھر والے آپ کے بارے میں پوچھیں، آپ کا نام پوچھیں، تو دروازے پہ کھڑے شخص کو جواب کیسے دینا چاہیے؟ آپ دیکھ لیجئے، یہ باتیں تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نہیں سکھاتے، جو ہمارا دین، ہمارے نبی رحمت اور رب کریم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اتنے وسیع دین کو پانے والے لوگ اس سے بالکل عاری ہیں، اور بنیادی چیزیں بھی ہم نہیں سیکھتے، ان سے بھی ہم بیگانہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گھر والا تم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو اس کے جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے، اپنا
نام بتانا چاہیے۔ اب آپ ذرا اس بات کا جائزہ لے لیں، تصور میں لائیں ذرا اپنے ملنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو۔ اکثر و بیشتر لوگوں سے جب آپ اندر سے، مثال کے طور پہ گھر والے ہیں نا، اگر وہ بیچاری بیوی کی شامت آ جائے کسی وقت رات کو، وہ پوچھ لے نا کہ کون ہے، تو باہر بند دروازے سے ہی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، دروازہ کھول۔ یعنی اتنا برا انداز ہوتا ہے پورے دن کے بعد گھر آنے پر کہ جیسے وہ نوکرانی اندر ہے اور اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے یہ کیوں پوچھ لیا، حالانکہ اس نے جو پوچھا وہ بہت اچھا کیا کہ رات کے وقت احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ پوچھے آپ سے اور پھر دروازہ کھولے کہ آپ کون ہیں، اگرچہ اسے زیادہ تر یہ گمان ہو 90% بھی کہ آپ ہی ہیں، لیکن آداب یہی ہیں۔ احتیاط بھی اسی چیز میں ہے کہ رات کے وقت وہ آپ سے پوچھے اور پھر آپ کو، دن کو بھی بلکہ پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دروازے کے اندر سے آپ باہر والے کو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی کیمز وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا کوئی دوربین لگی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اندر سے اگر کسی نے پوچھا تو کسی نے جواب ڈانٹ کے دے دیا کہ دروازہ کھولو، کسی نے کہا کہ میں آپ ہی ہاں، اور کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سکھا رہے ہیں ہمیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کو اپنا نام بتانا چاہیے، میں ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ جب کسی شخص نے جواب میں دروازے پر میں کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ہوں۔ یعنی دیکھیے سمجھانے کا انداز بھی، دیکھیے تربیت کا انداز بھی۔ تو آپ نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں بھی ہوں۔ یعنی ہر شخص اپنے آپ کو جب میں کہے گا تو پھر آنے والے کا امتیاز کیسے ہوگا کہ کون ہے، اور دروازے کے پیچھے سے پہچان کیسے ہوگی۔ تو طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں۔ اب ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ پوچھے گھر سے یا اندر سے کوئی خاتون یا بیٹی یا بیوی، تو ان کو اس میں انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ میں اپنا نام لے کے بولوں اور اپنا نام لے کے اس کو بتاؤں۔ پرابلم اصل میں یہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ اب جیسے کوئی کسی کا کوئی استاد ہے یا باپ ہے یا کوئی اور قابل تعظیم شخص ہے، تو اس کو اس بات میں یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنا نام بتاؤں۔ یعنی لوگ اگر مجھے باجی جان کہتے ہیں، یا لوگ مجھے خالہ جان کہتے ہیں، یا لوگ مجھے استاد صاحب کہتے ہیں، تو میں اب اس کو اپنا نام بتاؤں، مجھے اب اسی نام سے پکارنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یا لوگ آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں تو آپ بھی کہیں جی میں فلاں مولانا صاحب ہوں، تو آپ وہاں مولانا صاحب نہیں ہیں، آپ وہاں ایک بندہ ہیں جس کو اندر والوں کو شناخت کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو وہاں آپ کو بلا تکلف اپنا نام بتانا چاہیے۔ یعنی اگر میں کسی جگہ پہ ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے تو مجھے اپنا نام بتانا چاہیے۔ آپ ہیں تو آپ سے کوئی پوچھ رہے تو آپ کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی گھر کا سرپرستی کیوں نہ ہو اور اندر سے کوئی بچہ بھی آپ سے اگر پوچھتا ہے، تو جو آداب ہیں ہمارے دین کے وہ یہ ہیں کہ آپ اپنا نام بتا کے اپنی پہچان کروائیں۔ جی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ اذن طلب فرماتے تو کیسے فرماتے؟ پہلی بات تو یہ سوچیں کہ جو پوری کائنات کے والی ہیں انہیں اذن لینے کی ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ آپ دنیا کو آداب سکھانے آئے ہیں، اس لیے آپ جو سکھاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کسی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے اور اذن طلب کرتے باقاعدہ، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا کہ اذن طلب کرنے کے لیے آپ دروازے کے یا رائٹ یا لیفٹ، دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور یہ آداب سکھائے مسلمانوں کو بھی کہ آپ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو آپ انتظار کرنے کے لیے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوں، یا دائیں ہو جائیں یا بائیں ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ وہ احتیاط ہے کہ جب صاحب خانہ باہر آئے، اور وہ کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ دروازہ کھولے گا تو میں بھی کہ گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان میں سے کوئی سامنے بیٹھی ہو اور اس کی بے پردگی ہو، یا کوئی بھی گھر کے اندر ایسا سین ہو جو باہر والوں کو نظر نہیں آنا چاہیے، تو اس کے لیے تمہیں خود اپنی ذمہ داری کا
یہ ثبوت دینا چاہیے کہ تم دروازہ بجا کے یا آواز دے کر دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ جو بندہ گھر سے باہر نکلے اس کو شرمندگی نہ ہو، اور جو گھر کے اندر ہے کسی پہ نظر نہ پڑے اور اس کو بھی شرمندگی نہ ہو۔ یعنی اتنی باریک چیزوں کا ہمارے دین نے ہماری عزتوں کا، ناموس کا، ہمارے وقار کا خیال رکھا۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی ایسا ہی فرماتے۔ اب جو اذن لینا ہے کسی کے دروازے پہ جا کر، جو آغاز کا وہ دور تھا نا، اس دور میں گھروں کے دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے بہت عرصہ پہلے، ابھی بھی جو بیکورڈ علاقے، جو دیہات، جو گاؤں، وہاں دیکھا، بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گھروں کے باہر صرف وہ جگہ خالی چھوڑی ہوتی، مگر جیسے حویلیوں کو لوگ بنا دیتے تھے۔ ابھی تو گیٹ لگنے شروع ہو گئے کہ کوئی چیزیں محفوظ ہی نہیں ہوتی، ورنہ جو دارے اور جو ہوتی تھی، حویلیاں ہوتی تھی یا جانوروں کے باندھنے کی جگہ ہوتی، وہاں پہ کوئی دروازے وغیرہ نہیں لگے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح بہت پرانے عرصے میں بھی لوگوں کے گھروں کے آگے ویسی ہی جگہ بنی ہوتی اور لوگ باہر سے آواز دے کے اجازت لے لیا کرتے۔ اب تو پھر جب دروازے لگے تو دروازہ کھٹکھٹانا یعنی نوک کرنا، یہ بھی اجازت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ اور پھر اس سے آگے آ کے اب ڈور بیلز لگ گئیں، تو جب ہم بیل بجاتے ہیں تو بیل بجانے کا مطلب بھی اذن لینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیل بجا کے مطلب آپ اگر انتظار کر رہے ہیں تو ایک مناسب وقت تک آپ انتظار کیجئے۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ تو اپنے مزاج سے مجبور ہوتے ہیں، اور کچھ اپنا کوئی دعویٰ شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روب اور غصے کی وجہ سے اپنے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو بیل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ 2 منٹ بھی کیوں لگ گئے، کسی نے آ کے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ تو یہ انتہائی غیر اخلاقی طریقہ ہے، خواہ کسی کے گھر جا کے ایسا کیا جائے یا اپنے گھر میں کیا جائے، دونوں جگہ پہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقہ ہوگا۔ جو بیل بجانے، نوک کرنے یا آواز دینے کا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ آواز دیں یا دروازہ بجائیں یا پھر بیل بجائیں، جو بھی آپ کے پاس سورس موجود ہے وہاں پہ، اس کے مطابق آپ ایک مرتبہ اس کا استعمال کریں، اور پھر ایک مناسب وقت تک آپ یہ فرض کریں کہ ایک بندہ کوئی 50-60 فٹ پیچھے صحن میں کہیں وہ کسی روم میں ہے، وہاں سے چل کے اس نے باہر آ کے دروازہ اگر کھول لیں تو اتنا ٹائم اس کو دیں۔ اگر اتنا ٹائم گزر گیا اور کوئی رسپانس نہیں آیا، پھر دوبارہ بیل بجائیں، پھر اتنا ویٹ کریں، پھر تیسری بار بیل بجائیں، اور اب بھی اگر کوئی آپ کو رسپانس نہیں دے رہا، رپلائی نہیں کر رہا یا آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ واپس چلے جائیں۔ یہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ پھر اصرار نہیں کریں اور سارا دن جو ہے وہ دروازہ پیٹنے پہ نہ لگا دیں۔ یا تو معقول طریقے سے کہیں سے آگے پیچھے سے پتہ کریں، اڑوس پڑوس سے، اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے۔ ویسے آج کل تو وہ دور ہی نہیں ہے، آج کل تو ہم گھروں سے چلتے ہیں تو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں اطلاع کر دیتے ہیں، اور سارا راستہ موبائلز پہ رابطے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کتنے بجے پہنچ رہا ہے، کہاں پہنچ گئے۔ اب تو خیر وہ زمانے نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی آج بھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو شریعت ہمیں یہ طریقہ سکھا رہی ہے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے۔ اگر خود اہل خانہ اندر سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم نہیں مل سکتے، تو یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، دوبارہ آ جائیے گا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیے بغیر واپس چلے جانا چاہیے۔ گھر والے کو اتنا حق تو ہونا چاہیے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ اگر کسی وجہ سے مجبور ہے یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسی حالت میں کوئی ہمارے گھر میں اندر آئے، جو ان کی کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہی ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہی ہوتا ہے، کوئی سامان نکال کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، تو اتنا حق تو اس کو ہونا چاہیے۔ اب ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گلی میں یا تو شور مچا دیں اور یا پھر ساری زندگی پلٹ کے اس دروازے پہ ہی نہیں آئے کہ ہماری انسلٹ ہوگی، اس نے ہمیں اندر نہیں آنے دیا، یا ہم گئے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو یہ انتہائی جہالت کی باتیں ہیں۔ اسلام نے صرف گھر میں داخل ہونے کی اذن پہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں دیوار سے، دروازے سے اور چھت سے جھانکنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت جھانکے، گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اتنا سخت حکم ہے کسی کے گھر میں چوری جھانکنے کا
خواہ وہ آپ چھت سے جھانک رہے ہوں یا کسی کی دیوار سے یا کسی سوراخ سے یا دروازے سے. یعنی پرائیویسی کا اتنا اہتمام اسلام نے کیا اور اتنا حق دیا کہ ہر ایک کو اپنی پرائیویسی کا حق ہے، اور جو کہ اس میں مداخلت کرتا ہے وہ اتنی سزا کا مستحق ہے کہ اگر آپ کو نظر آ گیا کہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بے شک اس کی آنکھ پھوڑ دیں، شریعت آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتی. صحابہ کرام کا ذرا ادب ملاحظہ کیجئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے مینرز اور انداز اور طریقے سکھا دیے تو پھر ان لوگوں نے کتنی پابندی فرمائی اس پہ عمل کرنے کی، اور کتنا اہتمام کرتے رہے ہر جگہ پہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، اور ابن عباس سے مراد ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، بھائی ہیں. یہاں ایک بات تو میں یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے استاد کا کوئی تعلق والا، رشتے والا، کوئی اس کا عزیز، کوئی اس کا رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، کزن ہو، اور کوئی بھتیجا بھانجا ہو، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اگر کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی شاگرد ہے، تو اس پر اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں. اور پھر وہ جو مطلب ہوتا ہے کسی استاد کا یا مرشد کا یا کسی اور قابل عزت ہمارے رشتے کا کوئی آگے رشتہ دار جو ہوتا ہے، تو وہ یعنی ہمیشہ وہ کیش کرواتا رہتا ہے ان کے نام کو کہ کوئی بندہ بھی میرے سامنے نہ آگے پیچھے ہو اور نہ میرے پروٹوکول میں کمی ہونی چاہیے. تو میں جو بات کرنے لگی ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں اور بڑے محبوب آپ کے صحابی بھی ہیں. اب دیکھیے کہ ان سے زیادہ مضبوط ریفرنس اور نسبت کس کی ہوگی صحابہ اکرام میں، کہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں اور بڑے محبوب صحابی بھی ہیں. تو جب یہ کسی انصاری صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سننے کے لیے جاتے، یعنی کہیں دور دراز پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس، چونکہ عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے نا، اور جب بڑے ہوئے جو تو پتہ چلتا کہ فلاں 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 صحابی کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو یہ وہاں پہنچ جاتے حدیث کو لینے کے لیے، حدیث کو نوٹ فرمانے کے لیے. تو جب کسی صحابی کو یہ پتہ چلتا، حالانکہ وہ عمر میں تو بڑے ہوتے، لیکن ان کا ادب اور ان کی پابندی دونوں کو ملاحظہ کیجئے کہ دین کے اندر ہر ایک کو دین نے وقار، عزت اور آنر دیا، لیکن ہر ایک کو دوسرے کی عزت کرنا بھی سکھایا. تو آپ جب کسی انصاری صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے جاتے اور پتہ چلتا کہ وہ صحابی آرام کر رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس باہر دروازے کے قریب ہی بیٹھ جاتے. نہ تو کوئی اندر بیٹھک اور ڈرائنگ روم اور کوئی کمرہ کھلوانے کی بات کرتے، نہ بٹھانے کا تقاضا کرتے، نہ اپنا بتاتے، بلکہ جب آپ کو پتہ چل جاتا کسی طریقے سے کہ وہ آرام کر رہے ہیں اور وہ باہر نہیں آئیں گے، تو آپ گھر کے باہر ہی دروازے کے پاس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور اس صحابی کے اٹھنے کا انتظار فرماتے ہیں. جب وہ اپنی مرضی سے، اپنے معمول سے وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے اور ان کو دیکھتے تو وہ فرماتے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد، آپ نے ہمیں اپنی آمد کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو ابن عباس فرماتے ہاکذا امرنا ان نطلب العلم، کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ سکھایا گیا ہے. جب کسی کے پاس علم لینے جاؤ تو پھر یوں بن کے جاؤ کہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ طلبگار ہیں، آپ شاگرد بن کے آئے ہیں، تو پھر آپ کو علم اور علم کی برکات حاصل ہوں گی اور وہ ادب نصیب ہوگا جو دین کی اصل ہے. یعنی اتنا خیال صحابہ کرام ایک دوسرے کا اور ان مینرز کا خیال رکھتے اور ان آداب کا خیال رکھتے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے.
اگلی آیت کریمہ میں کہا گیا کہ ان گھروں میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو غیر مسکونہ ہیں. غیر مسکونہ یعنی جن میں سکونت نہیں ہے. اس سے مراد ہے جو اڈوں پر، سٹاپ پر، بس سٹاپ پر انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں، سرائے بنے ہوتے ہیں، ہوٹل بنے ہوتے ہیں، مہمان خانے ہوتے ہیں. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب یہ ابھی آپ نے جو سارے احکام اوپر والے سنے ہیں نا، تو صحابہ کرام نے ان کو سن لیا، سیکھ لیا. پھر جب انہوں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں سفر کیے تو راستے میں مہمان خانے آئے، مسافر خانے آئے، جہاں پہ یہ لوگ رکا کرتے تھے، مطلب سٹے کرتے کچھ ریلیکس کرنے کے لیے. تو جس وقت وہ مسافر خانے اور یہ انتظار گاہیں آئیں تو ان صحابہ نے واپس آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکہ اور مدینہ میں آتے جاتے ہیں تو راستے میں جو مسافر خانے اور انتظار گاہیں آتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ سوال آیا تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں یہ اجازت دی گئی کہ ان میں جانے کے لیے، یعنی کوئی مسافر خانہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی سرائے ہے، کوئی انتظار گاہ ہے، کوئی ہوٹل ہے، تو وہاں پہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ لوگ آنے جانے والے ان کو استعمال کریں. آخر پر فرمایا کہ واللہ یعلم، اور تمہیں اجازت دے دی اگر کوئی ایسی جگہوں پر بھی برائی، چوری یا بدنیتی اور عورتوں کی تانگ جھانک کے لیے جائے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری ارادوں اور تمہاری چھپی نیتوں کو جانتا ہے. یعنی تم اگر اس آڑ میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اور یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے نا، آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے. آپ بازاروں میں جائیں، خواتین یا لڑکیاں خاص طور پہ جب عیدیں وغیرہ آتی ہیں تو وہاں پہ شاپنگ کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ شاپنگ کرنے آئے ہوتے ہیں اتنے نوجوان لڑکے گروپ کے گروپ بازاروں میں صرف اس لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، فکرے کسیں، خرابی کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف ارشاد فرمایا کہ اگر ان جگہوں کو، گھروں کو خالی دیکھ کر، ان لوگوں کو تو اجازت ہے جن کو ضرورت ہے، تو ایسے لوگ جو بدنیتی کی بنا پہ یا وہاں لوگوں کے سامان کو چوری کرنے کی نیت سے، یا پھر وہاں پہ عورتیں بچے آ کے ٹھہریں اور ان کو تانک جھانک کرنے کی نیت سے وہاں جا کے بیٹھ جائیں، تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے کام اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہوگا جو ان کاموں کے لیے وہاں آ کے بیٹھے گا. اچھا جی، پچھلے کل والے سبق کے سوالات میں نے لکھ کے دے دیے تھے، وہ بولے نہیں گئے تھے، سبق میں شامل ہو گئے تھے. اب یہ جو سوالات میں دے رہی ہوں نا، میں آپ کی آسانی کے لیے اس لیے ساتھ ساتھ دے رہی ہوں کہ ہم اکٹھے پھر جا کے ان میں سے کچھ سوالات آپ سے پوچھیں گے اور ان کے جوابات ریٹن لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بعض بچوں کا یہ سوال تھا کہ شاید ہم نے ان کو الگ الگ سے حل کر کے ابھی بھیجنا ہے. تو آج کے اس سبق میں جو 2-3 سوال ہیں وہ میں نے آپ کے لیے بنا دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سبق میں آیات استئذان کون سی ہیں، ان میں کس چیز کے اذن کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ دروازہ بجانے کے آداب کیا ہیں، نیز اگر دروازہ نہ کھلے تو کیا کریں. اور تیسرا یہ کہ مسافر خانے اور دیگر پبلک پلیسز میں جانے کا کیا حکم ہے. ان کے جوابات آپ اس میں سے نکالیے، ان کو ذہن نشین کیجیے. ذہن نشین ایسے ہی کرنے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ آپ کو خود سے اپنے الفاظ میں بولنا بھی، بتانا بھی، سمجھنا بھی آتا ہو. اس کے بعد اس سبق کے ساتھ ہمارا جو تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے، آج ہمارا قاعدہ ہے میم ساکن کے متعلق. جس طرح ہم نے 2 دن پہلے مکمل کیے تھے کہ نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب. تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. تجوید کے جو جتنے قاعدے ہیں ان سب کا محور و مرکز جو ہے وہ نون اور میم کے قاعدے ہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہے نون اور میم کے قاعدے، باقی چیزیں جزوی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. تو میم کے 3 قاعدے ہیں، ان کا نام ہے اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی.
شفوی اس لیے کہ جو میم ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے، تو چونکہ اظہار، ادغام، اخفاء نون کے قاعدوں میں بھی آتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ یہ لفظ لگا کے تو دونوں میں امتیاز کر دیا گیا کہ پتہ چلے کہ یہ اظہار میم کا ہے یا نون کا۔ تو میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے، تو ہونٹوں کو عربی میں کہتے ہیں شفتین، شفت شین فا تا، اور یا نون شفتین، دو ہونٹ، شفت ایک ہونٹ اور شفتین دو ہونٹ، تو دونوں ہونٹوں سے جو حرف ادا ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف شفوی، حروف شفویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ میم حروف شفوی ہے، شفوی میں سے ہے، حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کے جتنے قاعدے آئیں گے ان کے ساتھ شفوی لگا دیا جائے گا تاکہ نون کے قاعدوں سے امتیاز حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہوگا اظہار شفوی، نون کا ہوگا اظہار حلقی۔ ادھر ادغام ہوگا ادغام شفوی، اور نون کے قاعدوں میں ادغام ہوگا ادغام حقیقی، ادغام حقیقی، اور میم کے قاعدوں میں ادغام شفوی، اور وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا اور وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ یہ میں ادغام کی پہلے بات کر رہی تھی، ادغام شفوی ہوگا اور وہاں پہ جو ادغام ہے وہ ادغام یرملون ہوتا ہے، جو دو حصوں میں ہوتا ہے، ایک ادغام وہ باغنہ اور ایک بے غنہ، اور یہ ادغام شفوی ہوگا اور وہاں اخفاء حقیقی اور ادھر اخفاء شفوی، یہ 3 قاعدے اور ادھر 4 قاعدے، ٹھیک ہے۔ اب اظہار ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام شفوی کہاں ہوتا ہے، جب میم ساکن کے بعد میم آئے، جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے۔ اخفاء شفوی کہاں ہوتا ہے، جب میم ساکن کے بعد با آئے، جیسے وما ہم بمؤمنین، تو یہ کیا ہے، یہ اخفاء شفوی ہے۔ اب رہ گیا اظہار شفوی، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ادغام ہوتا ہے میم کا میم میں ایک حرف نکل گیا، اخفاء ہوتا ہے میم کا با میں 2 حرف نکل گئے، اور ایک حرف الف نکال دیں جو کہ بیچ میں نہیں آتا، وہ پہلے بھی ہم نے نکالا تھا۔ یہ 3 حرف 29 حروف میں سے نکال کر باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب میم ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا اور اس کا نام ہوگا اظہار شفوی۔ آسان ہو گیا جی۔ اب میم ساکن کے 3 قاعدے دہرا لیجئے، اظہار شفوی بولیے، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ اس کو شفوی اس لیے کہتے ہیں کہ میم شفتین سے ادا ہوتا ہے جی۔ تو یہ آپ کا سبق ہوگا۔ اب ہم کئی مرتبہ اس سے پہلے میم کو پڑھ چکے ہیں کہ یہاں میم پہ اظہار کرنا ہے، یہاں پہ اخفاء کی طرح پڑھنا ہے، لیکن قاعدوں کے نام چونکہ وہ نون کی طرح پہلے یاد نہیں تھے، اب آج سے ہم ان کے قاعدوں کا نام لے کر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حصہ نمبر 2 یعنی حصۃ الحدیث۔ آج جو حدیث پاک آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ، یہ روزانہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا سبق کے لیے، یہ آپ کی فضیلت میں حدیث پاک، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی آپ کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک پڑھیے پہلے۔ حلقات الذکر، حلقات الذکر، حلقات الذکر حلقات الذکر، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، حلقات الذکر حلقات الذکر، ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ، ریاض، یہ دعات پڑھ رہی ہوں میں، جسے اردو میں ہم ریاض بولتے ہیں، جو نام بھی لوگوں کا ہوتا ہے نا ریاض، یہ وہ ریاض ہے، لیکن عربی میں ہم اس کو ریاض الجنہ پڑھیں گے۔ حلقات کا مطلب ہے حلقے یا محفلیں، الذکر کا مطلب ہے ذکر کے، حلقات الذکر ذکر کی محفلیں، ریاض باغیچے ہیں، الجنہ جنت کے۔ کتنا خوبصورت مضمون ہے
کہ حلقات الذکر ریاض الجنہ، ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ حلقہ جو ہوتا ہے نا، یعنی جو صوفیاء کرام کا طریقہ ہے بیٹھنے کا محفل کے لیے یا ذکر کے لیے، وہ ہوتا ہے کہ وہ گول دائرہ، گول حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ جہاں کہیں لوگ بہت زیادہ ہو جائیں کہ حلقہ بنانا ممکن نہ رہے تو پھر لوگ ویسے بیٹھ جاتے ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں ویسے جو طریقہ ہے وہ حلقے کا کم رہ گیا ہوا ہے، اور ویسے یا چیئرز پہ آگے پیچھے یا پھر ویسے لوگ آگے پیچھے نماز کی طرح جیسے صفیں ہوتی ہیں اس طرح بیٹھنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو وہاں کوشش کی جائے کہ اس طرح حلقہ بنایا جائے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے دور تک لوگ بیٹھتے جائیں، تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہر کیف حلقہ ذکر کہیں یا محفل ذکر کہیں ایک ہی بات ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں محافل ذکر کی عظمت و شان بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، فرشتوں میں سے اللہ کے کچھ لشکر ایسے ہیں جو ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں، لہٰذا تم جنت کے باغیچوں میں سے خوب کھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں، لہٰذا تم صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو اور خود کو اس کی یاد دلاتے رہا کرو، یعنی اللہ کی۔ جو شخص اللہ کے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جو شخص اللہ کے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاں اللہ کا مقام دیکھے۔ یہ تو دنیا میں بھی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتنے ہی محبوب ہوتے ہیں جتنا وہ آپ کو محبوب ہے، آپ کسی کے ساتھ اتنا ہی ملتے جلتے ہیں جتنا وہ ملتا ہے، آپ کسی کو اتنا ہی لیتے دیتے ہیں جتنا وہ لیتا دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ شادی پہ ایک بندہ آئے، وہ آپ کو آ کے 500 دے جائے اور آپ جا کے 20,000 دے آئیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو سوچ اور ہماری جو اپروچ ہے نا، اس کے مطابق ہمیں سمجھایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر تمہیں ضرورت ہے نا کہ آپ معلوم کرو کہ بھئی اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا، دوزخ ملے گی کہ جنت ملے گی، کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کہاں مجھے مقام دے گا، وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر دیکھو کہ آپ کے اندر اللہ کا مقام کیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک طرف سے تو بڑی آسان بھی اور دوسری طرف سے بڑی مشکل بھی ہو گئی کہ آپ اپنے اندر پہلے چیک کریں کہ آپ نے اللہ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ کہاں رکھنے کا مطلب کہ اللہ کا مقام آپ کے ہاں کیا ہے، آپ اللہ کی کتنی مانتے ہیں، کتنی مسترد کرتے ہیں، آپ اللہ کو کتنا مانتے ہیں اور اللہ کی کتنی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی مرضی کتنی کرتے ہیں اور آپ اللہ کے دین کا مذاق کتنا اڑاتے ہیں، آپ رسم و رواج کے آگے مجبور کتنے ہوتے ہیں یا سنت مصطفیٰ پہ فخر کتنا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس مقام پہ آپ کے پاس ہے، تو بس یہ آپ کا فیصلہ ہو گیا۔ جس مقام پہ اللہ آپ کے پاس ہے وہی مقام اللہ کے پاس آپ کا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کے ہاں جو مقام چاہیے آپ اللہ کو وہ مقام دے دیجئے۔ جی سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح کی ایک حدیث پاک حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو۔ انہوں نے عرض کی، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے یعنی ذکر کی محفلیں۔ ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ذکر کیا ہے۔ اس کی بے شمار تشریحات و توضیحات ہیں۔ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا،
تو اللہ کو یاد کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ سب ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب ورفعنا لک ذکرک، تو دریافت کیے مولا میرے ذکر کی بلندی کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، لہٰذا جو میرا ذکر ہوگا وہ تیرا ہوگا اور جو تیرا ذکر ہوگا وہ میرا ہوگا، یہ تیرے ذکر کی بلندی ہے۔ اچھا، اب ذکر کا معنی میں نے عرض کیا کہ یاد کرنا ہے، تو ہم جس وقت اور جس انداز سے اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کریں گے وہ ذکر ہی ہوگا، اور اس ذکر میں بیٹھنے والا جنت کے باغ میں بیٹھا ہوگا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ محفل ذکر میں بیٹھنے والے کو اجر و ثواب میں جنت کے باغ عطا کیے جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس جگہ ذکر خداوندی ہوتا ہے اس جگہ کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے گویا وہ جنت کا باغ ہو۔ اب رہی بات یاد کرنے کی، تو یاد زبانی بھی کیا جاتا ہے، دل میں بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور کسی کی نشانی اور کسی کا ہنر اور اس سے منسوب چیزوں کو یا منسوب لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمیں یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کسی کو یاد کرتے ہیں کسی سے بات کر کے، اور کسی کو آپ دل میں یاد کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ یاد کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کھل اٹھتے ہیں کہ میں تو آج آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اور کہاں یاد کر رہے تھے آپ کو دل میں کوئی نہ کوئی خیال آیا تھا اس بندے کے متعلق، آپ کا دل چاہا ملنے کو یا بات کرنے کو، یا آپ کو اس کی کوئی بات یاد آئی، تو اب وہ بندہ جب آ گیا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی اور آپ نے اظہار کر دیا، تو وہ بھی ایک یاد تھی جو آپ دل میں کر رہے تھے۔ اور جب کبھی کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا پوتا، کسی کی پوتی نظر آ جائے اور آپ کو اس کے بڑے سے پیار تھا، محبت تھی، دوستی تھی، تو وہ یاد آ جائے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو میری دوست کی پوتی ہے یا میری دوست کی بیٹی ہے، تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور آپ کو اس کو دیکھ کر وہ یاد آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی اتنا ہم شکل ہوتا ہے بچہ اور باپ یا ماں اور بیٹی کہ ان کو دیکھ کے ماں یاد آ جاتی ہے، اور یہ مختلف طریقے ہیں کسی کے یاد آنے کے، تو یاد آنا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، زبان سے یاد کریں، دل سے یاد کریں، ساری کائنات اس کی یاد ہے، بے شمار طریقے ہوں گے۔ اب آپ جو رب کا دین سیکھ رہے ہیں، اس کا قرآن سیکھ رہے ہیں، احکام پر درستگی سے عمل کی تربیت لے رہے ہیں، یہ سب بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس وقت جہاں جہاں پہ آپ جمع ہو کر بیٹھے ہیں اور یہ اسباق سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ ذکر کے حلقے اور جنت کے بولیے باغ ہیں۔ یعنی آپ نے جہاں جہاں پہ سبق پڑھنے کا اہتمام کیے، آپ نے ان جگہوں کو جنت کا باغ بنا لیا ہے، تو وہاں سب خوب کھانے کا وہاں سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے روح کی غذا حاصل کرو، اور وہ کیسے؟ وہ ہے ذکر سے دلی لگاؤ پیدا کرو، اور اگر کچھ بیان ہو رہا ہو تو اس کو عمل کے لیے یاد کر لو، محفوظ کر لو، اور ایسے علم کے لیے جمع ہونا جو ہمارے لیے فرض ہے، جیسا کہ ہم سب جمع ہیں، اور یہ جو ہم نماز کا اور نماز کی ادائیگی کا، قرآن کی تلاوت کا اور ان تمام مسائل کا جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم ہم سب کے لیے فرض عین ہے، اور فرض عین والا علم حاصل کرنا یہ سارے ذکروں سے افضل ہے، اور جتنا وقت اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، آپ سارے اتنا وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شوق، ادب اور محبت سے بیٹھا کیجیے، اور بیٹھنے کا حق بھی ادا کیجیے۔ حق کیا ہے؟ کہ ہر روز پڑھے ہوئے سبق کو یاد کرنا، محنت کرنا، تاکہ غلطیاں درست ہو جائیں۔ اس ادب، محبت اور لگن سے بیٹھنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر
حضرت انس کی ایک اور روایت سے ملتا ہے، وہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اللہ کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، ہم روزانہ اپنی نیتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے تیرا دین سیکھنے بیٹھے ہیں، تو یہ نیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا یہی مطلب تھا، جس کی اگلے جملے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب ہم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حکم کے ادب کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اکٹھے ہو کر اس کا دین سیکھنے سمجھنے اور اس کا ذکر کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تم سب کو بخش دیا گیا ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ایک کوشش کی بنا پہ رب ذوالجلال کتنی جہتوں سے آپ کو فائدے پہنچا رہا ہے، اور اس کی رحمتیں کس طرح بے قرار ہیں آپ کے اوپر برسنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا شغف ایسا بن جائے کہ جو زندگی ہماری رہ گئی وہ اس کے دین کو سیکھنے سکھانے میں گزر جائے، آمین۔ تیسرا پورشن ہمارا حصۃ الفقہ ہے۔ آج آپ کے فقہ کے سبق میں عبادات کو بجا لانے کے لیے جو مسئلہ لایا گیا ہے وہ ہے وضو کا متبادل، اس کو کہتے ہیں تیمم کرنا۔ تیمم کے احکام اور تیمم کا طریقہ آپ سیکھیں گے۔ آج کی حدیث پاک کے ساتھ دعا رہ گئی، آپ آج کی دعا یاد کر لیجئے۔ آسان سی دعا ہے جو آپ کو بہت سی چیزوں میں فائدہ دے گی۔ جب آپ کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تب بھی اس سے پہلے تعداد میں پڑھیں، اور جب آپ کوئی کام کریں اور آپ کو دقت پیش ہو رہی ہو، دقت کئی طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات ٹائم کم ہے، برڈن زیادہ ہے، مہمان زیادہ آ جاتے ہیں، یا گھر کا کام زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ اکیلے کر نہیں پا رہے ہوتے، یا کچھ چیزیں زیادہ اکٹھی مینیج کرنے والی ہوتی ہیں، آپ کر نہیں پا رہے ہوتے، دقت پیش آتی ہے، یا اس طرح کے اور کئی معاملات جن میں کسی بھی طرح کی مشکل پیش آتی ہو، تو وہاں پہ آپ کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا ہے رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم وتمم بالخیر بالخیر رب یسر رب یسر ولا تعسر، ولا تعسر تعسر نہیں تعسر عین ہے، ولا تعسر ولا تعسر تعسر، تعسر عسر نہیں پڑھیں، تعسر تعسر وتمم وتمم بالخیر۔ بالخیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ربی اے میرے رب، یسر میرے لیے آسانی فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ فرما، وتمم اور اس کام کو مکمل فرما، بالخیر خیر کے ساتھ۔ بچوں کو سبق یاد نہ آتا ہو اور پھر پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہوں، ان کو یہ یاد کروا دیجئے۔ تعمیل دین میں بھی میں نے یہ دعا بچوں کو یاد کروائی ہے آج کل میں، پچھلے 1-2 دن میں۔ تو سبق جب پڑھنے لگیں اس وقت ایک تو یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں جو ہم انہیں کورس میں پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد جتنا وقت ہے 3 بار 7 بار 11 بار اپنے ذوق کے مطابق آپ اس کو تعداد میں پڑھیں، اور سینے پہ دم کریں بچے اور پڑھنا شروع کریں، اور پھر جب تک پڑھیں توجہ سے سبق یاد کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ اور خواتین کا بھی میں نے بتا دیا کہ جب کوئی مشکل کام پیش آئے، اور انہیں بھی آج کل جیسے بعض خواتین جو عرصہ دراز کے بعد ہماری بہنیں جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے، تو 1-2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت آپ یعنی گھرداری میں ہوتے ہیں اور پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جب آپ پڑھنا لگتے ہیں تو بہت مشکل پیش آتی ہے،
دوسری بات یہ کہ جب آپ خود ٹیچنگ کرتے ہوں اور جب آپ کو کچھ پڑھنا پڑے اس طرح کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کے پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس وقت بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اس وقت بندے کو پڑھنے اور یاد کرنے کی عادت بھول چکی ہوتی ہے، صرف پڑھانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہی ہوں کہ آپ اگر اس کو عادت بنا لیتے ہیں نا پڑھنے کی، بے شک چند دفعہ ہی پڑھیں سٹارٹ میں، جب پڑھنے بیٹھیں، کلاس لینے بیٹھیں، سب یاد کرنے بیٹھیں، اپنے نوٹس بنانے بیٹھیں، اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیا کریں، تو باقی گھر کے کام کاج میں بھی آپ یہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑی ہیلپ ہوگی۔ جی اب ہم شروع کرتے ہیں فقہ کا سبق۔ جی میں نے بتایا تھا کہ ہم تیمم کے احکام اور طریقہ پڑھیں گے۔ تیمم بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کئی مریضوں کو، بزرگوں کو تیمم کرتے ہوئے سنا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بھی پتہ ہو، کیونکہ بہت سی بچیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہوتے، یا ایسی بات چیت نہیں ہوتی، یا معاملات پیش نہیں آتے، تو چونکہ خود تو کتابیں دین کی پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی اور مہیا بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح پھر کئی بچوں کو ان چیزوں کا نہیں بھی پتہ ہوتا۔ تو خیر آپ سارے توجہ سے سنیے کہ تیمم کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تیمم کو تیمم کیوں کہتے ہیں؟ تیمم کا معنی ہے قصد کرنا۔ کیا کرنا؟ قصد کرنا کسی چیز کا، یہ تیمم ہے۔ تو جب وضو آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مٹی کے ذریعے طہارت کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ لفظ صحیح پڑھ لیجئے، تیمم نہیں کہنا، تیمم کہنا ہے، تیمم۔ تو اسلام چونکہ ایک آسان اور فطری دین ہے الحمدللہ، یہی وجہ ہے کہ اس کے اکثر احکام کا آسان بدل موجود ہے۔ مطلب کہ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ کو وضو کہنے کی عادت ہوگی ہے نا سب کو اب، کہ ابھی بھی کچھ لوگ وضو کہتے ہیں، اگر ابھی تک بھی توجہ نہیں دی تو ابھی ہمارے پاس جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں توجہ دیجیے۔ اب آپ کا یہ لفظ ٹھیک ادا ہونا چاہیے، وضو کبھی نہیں کہنا، وضو کہنا ہے ہمیشہ، اور وضو بھی نہیں کہنا، وضو کہنا ہے، وضو۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم یا آپ کوئی بھی جب وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی اجازت عطا کی گئی، اور تیمم کو وضو اور غسل کا متبادل بتایا گیا۔ یہ دو لفظ غور سے سن لیجئے، وضو اور غسل۔ ہمارے ہاں اگر جو لوگ تیمم کرتے بھی ہیں تو ان کو زیادہ تر یہ پتہ ہوتا ہے کہ صرف وضو کی جگہ پہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ آیت پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور آیت کے پیچھے، ان الفاظ کے پیچھے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر پر ہو، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا ہو، عورتوں کو چھونے سے مراد یہ شادی شدہ عورت اور اس کے شوہر کی بات ہے، اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو یعنی تیمم کرو، اور چہرے کا مسح کرو اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اچھا، مٹی ہی چونکہ انسان کی اصل ہے، یعنی انسان مٹی سے بنا ہے نا، اور اس کا دستیاب ہونا بھی آسان ہے، تو چونکہ پانی کے بدل کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب پانی کی دقت پیش آ جائے تو پھر وہ چیز ہونی چاہیے جو ہمہ وقت اویلیبل ہو، اور وہ مٹی ہے۔ تو اس لیے طہارت کے لیے پانی کا بدل مٹی کو بنایا گیا۔ آیت میں موجود لفظ سعید، سعیدن طیبن، سعیدن کا معنی ہے زمین کی سطح یا زمین کی صورت یا زمین کی جنس سے کوئی چیز،
اس لیے مٹی یا جن سے زمین میں سے کسی چیز سے تیمم کیا جائے گا۔ جن سے زمین کیا ہوتی ہے؟ جن سے زمین کی شناخت یہ ہوگی کہ زمین کہ آگ جس چیز کو جلا کر راکھ نہ کر دے وہ جن سے زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پتھر ہے، چونا ہے، ریت ہے، گیرو ہے، یاقوت وغیرہ ہے، اس طرح یہ چیزیں جن کو آگ جلائے اور جلا کے راکھ نہ بنا دے وہ جن سے زمین ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے اوپر مٹی پڑی ہو، مثال کے طور پہ غلہ پڑا ہوا ہے، غلہ جیسے گندم پڑی ہوئی ہے، چاول پڑے ہوئے ہیں کھلے، یا ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کے اوپر مٹی بھی پڑی ہوگی، تو آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیر کر تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی گھر کے اندر فرنیچر وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اگرچہ لکڑی ہے، لکڑی کو تو آگ جلا دیتی ہے، لیکن اب آپ اس کی وجہ سے نہیں کر رہے، جو اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے اس گرد کے اوپر ہاتھ پھیر کر آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم ہو جاتا ہے۔ دیوار کے اوپر اگر گرد ہو نہ بھی ہو، اور اگر پکی اینٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ پھیر کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ تیمم کرنا کس کے لیے جائز ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وہ بندہ بے وضو ہو، دوسرے یہ کہ اس پہ غسل فرض ہو، یعنی ناپاک بندہ، پھر ایسا بیمار کہ اس کو پانی تو نقصان نہیں دیتا مگر وہ بندہ حرکت نہیں کر سکتا، بیمار معذور ہے، فالج زدہ ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، وہ آگے پیچھے حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس بھی کوئی بندہ نہیں جو اس کو پانی دے سکے، لہٰذا اب وہ اپنے وقت پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح اگر کسی بندے نے آنکھیں بنوائی ہوئی ہیں اور اس کو منع کیا گیا کہ اس نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، یا اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، تو ان ساری صورتوں میں، اور اسی طرح کوئی آپریشن اس طرح کا ہوا ہے کہ کئی دن تک آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، تو ان ساری صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اعضاء پہ زخم ہو گئے ہیں، اور غسل کرتے وقت چونکہ سارا بدن دھویا جاتا ہے اور زیادہ تر اعضاء میں اتنے زخم ہو گئے ہیں کہ غسل نہیں کر سکتے یا وضو نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس کے چاروں طرف 1 میل تک پانی نہ ہو، اور یا نہ ہونے کا غالب گمان ہے تو بغیر تلاش کیے آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اگر پانی ہونے کا گمان ہے کہ مل جائے گا تو پھر بندہ پہلے تلاش کرے گا، اگر نہیں ملا تب تیمم کرے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر پانی ہے مگر پانی لینے میں، مطلب لینے والی اگر عورت ہو فرض کریں، تو اگر وہ پانی لیتی ہے تو پانی لینے میں اس کے مال کو یا اس کی آبرو کو خطرہ ہے، تو پھر اس کو پانی لینے کا قصد نہیں کرنا چاہیے، اس کو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ایک قیدی قید میں ہے، قید خانے میں اس کو پانی مہیا نہیں کیا جاتا، اب اس کا بس وہاں نہیں چل سکتا، لہٰذا وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ کسی جگہ پہ پانی ہے مگر وہ خریدنے سے ملتا ہے اور خریدنے کے لیے آپ کے پاس قیمت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر ایسا سفر درپیش ہے جس میں بار بار پانی نہیں ملتا، آپ بڑی مشکل سے پانی حاصل کرتے ہیں اور وہ پانی آپ کے پینے کے کام آتا ہے، تو اس پانی سے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو پینے کا پانی نہیں رہتا، اور پھر پیاس کو دور کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، لہٰذا اب
پانی پاس ہونے کے باوجود بھی تیمم کر سکیں گے۔ تیمم چونکہ طہارت ضروریہ ہے، مطلب ضروریہ کیا ہے کہ جب پانی نہیں ہے اور آپ اس کے بدل کے ساتھ ایک مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت طہارت حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا اب اس کو اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ایک تیمم ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وضو کا تیمم اور ہو اور غسل کے تیمم کے لیے صابن کی طرح پورے جسم پہ آپ کو مٹی ملنی پڑے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جو تیمم وضو کے لیے وہی تیمم غسل کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ تیمم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے، پہلی امتوں کو یہ روا نہیں تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تیمم کے درست ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس نے تیمم سے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، تیسرا یہ کہ وہ عاقل ہو، چوتھا یہ کہ وہ بے وضو ہو یا پھر اس کو فرض غسل کی حاجت ہو۔ یہ شرطیں ہوں گی تو تیمم ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ کہ تیمم کیے جانے والی چیزیں جو ہیں، مطلب مٹی ہے، چونا ہے یا گیرو ہے، یا کسی جگہ پہ آپ نے جو تیمم کرنا ہے جس جگہ پہ گرد پڑی ہے، وہ ان جگہوں تک پہنچنا یا ان پہ قادر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ان پہ قادر نہیں ہیں، وہ یوز نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا تیمم کی شرط نہیں پائی جائے گی۔ جس نماز کے لیے آپ تیمم کرنا چاہیں اس نماز کا وقت اخیر ہونا، یعنی یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کو تیمم کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے، آپ اول وقت میں تیمم سے نماز نہیں پڑھیں گے، درمیان وقت میں بھی نہیں پڑھیں گے، اینڈ تک آپ ویٹ کرتے رہیں گے کہ شاید پانی مل جائے، کوئی بندوبست ہو جائے، اور جب بالکل آخر وقت نماز کا ہو جائے تو تب آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو ان ساری شرطوں کا پایا جانا تیمم کے لیے ضروری ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ کہ تیمم سے پہلے تیمم کرنے کی نیت کرنا فرض ہوگا۔ بغیر نیت کے مٹی ہاتھوں پہ ملنے سے تیمم نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نیت کریں گے۔ اگر آپ نے نماز کے لیے تیمم کرنا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ میں یہ تیمم نماز کے لیے پاک ہونے کی غرض سے کر رہی ہوں۔ اگر آپ ناپاک ہیں اور آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو آپ نیت کریں کہ میں اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کی جگہ پہ تیمم کی نیت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے نیت کریں گے، یہ فرض ہو۔ اب اس کے بعد جو تیمم کے اندر چیزیں لازم ہیں، یعنی جو تیمم کے ارکان ہیں، وہ 3 ہیں۔ پہلا رکن ہے کہ زمین کے اوپر ہاتھ کی ضرب لگا کر منہ کا مسح کرنا، یہ پہلا رکن ہے تیمم کا۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ دوسری ضرب لگا کر ہاتھوں پر کونی سمیت مسح کرنا۔ تیسرا رکن تیمم کا یہ ہے کہ اعضائے مقررہ کا اس طرح سے مسح کرنا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے جہاں پہ آپ کا ہاتھ نہ پھرا ہو، ٹھیک ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیمم کے لیے 2 ضربیں ہوں گی، یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ضرب لگا کے چہرے کے اوپر کریں گے مسح، اور دوسری ضرب جب لگائیں گے تو پھر دونوں ہاتھوں کے اوپر پھیریں گے ہاتھ، یعنی ان کا تیمم کریں گے۔ اچھا، اب جو تیمم کے لیے سنت کام ہے وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا نیت کرنے کے بعد، یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کو زمین پہ مار کر اپنی طرف کھینچنا، یہ سنت ہے۔ پھر ذرا سا پیچھے ہٹانا، یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کو جھاڑنا، یعنی مٹی والی جگہ پہ مار کر کھینچ کر پھر ان کو جھاڑنا، اور یہ سنت ہے۔ اور جب آپ نے ضرب لگانی ہے مٹی کے اندر یا مٹی والی جگہ پر تو وہاں انگلیاں کشادہ رکھنا کھول کے، یہ سنت ہے۔ اور تیمم کرتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھنا، یہ سنت ہے۔ اور جو آپ نے مسح کرنا ہے تیمم میں، مطلب جو ہاتھ پھیرنا ہے چہرے پر اور بازوں پر، یہ پے در پے کرنا، یعنی بیچ میں رک جانا اور پھر آدھا کرنا، یہ درست نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے جو ہم نے آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے ہیں مٹی پہ اور وہ چہرہ مل لیتے ہیں اور ہاتھ مل لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس تیمم کو کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے کتنی چیزیں جاننا ضروری ہو گیا. تیمم کی شرطیں دیکھی آپ نے، پھر آپ نے اس کی نیت کو دیکھا، اس کے ارکان کو دیکھا، اس کی سنتوں کو دیکھا. پھر ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تیمم ٹوٹتا کیسے ہے. پھر اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ تیمم کرنا جائز کب ہوتا ہے اور کس کے لیے ہوتا ہے. اب کتنی شرائط اور کتنے مسائل ہو گئے ایک تیمم کے. تو اگر ہم ان مسائل کو سیکھے بغیر تیمم کریں گے تو چونکہ یہ ایک اتنی اہم عبادت ہوگی وضو کی طرح کہ وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو تلاوت نہیں، وضو نہیں تو کوئی بھی کام جو فرض ہے آپ کے اوپر کرنے والا وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح تیمم کے ٹھیک ہونے پر بھی نہیں ہوگا. اچھا، اب تیمم کرنے کا جو طریقہ ہے نا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھی کچھ بزرگ بیمار خواتین کو دیکھا تیمم کرتے ہوئے کہ انہوں نے وہ ایک ڈھیلا مٹی کا پاس رکھا ہوا، تو اس کے اوپر دونوں ہاتھ اسی طرح سے مل کے اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے تو اس کے بعد پھر وہ تیمم کرتے ہوئے میں نے دیکھا. مجھے کافی عرصہ ہو گیا، مجھے تھوڑا سا یہ یاد پڑتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم یہ کریں گے اس کسی بھی چیز کو جو دینی چیز ہے، جو ہمارا مطلب ہمارے ارکان ہیں، عبادات ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. اور جب ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہماری مشقت ساری ضائع چلی جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں نیچے کی طرف رکھیں گے، ایسے ہی جیسے عام طور پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی تلیاں اور انگلیوں کا پیٹ نیچے زمین کی طرف یا مٹی جدھر پڑی ہے ادھر ہوگا اور ہاتھوں کی پشت اوپر ہوگی. اور آپ ان کی انگلیوں کو کھول کر اس طرح سے رکھیں گے اس جگہ پہ جس کے اوپر آپ نے ہاتھ لگا کے تیمم کرنا ہے. اب اسی طرح کھلی انگلیوں کے ساتھ ان ہاتھوں کو آپ اپنی طرف کھینچیں گے، یعنی اس جگہ پر مٹی والی جگہ پہ لگا کے آپ اپنی طرف ان کو کھینچیں گے اور پھر اسی طرح سے تھوڑا سا واپس آگے کی طرف ان کو ہاتھوں کو آگے واپس اسی جگہ پہ واپس کریں گے. پھر وہاں سے اٹھا کے ایسے ہی جو دونوں ہاتھ آپ نے سامنے کیے ہوئے ہیں الٹے ہاتھ، یعنی پشت آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ان کے دونوں انگوٹھے آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. آپ ان دونوں انگوٹھے کی جو ہڈیاں ہیں ان کو آپس میں اس طرح سے ٹکرائیں جیسے کوئی چیز جھاڑنے کے لیے آپ سیدھے ہاتھوں کو ٹکراتے ہیں. اس طرح ان دونوں کے ساتھ آپس میں دونوں ہاتھوں کو ماریں اور ٹکرا کر یہ ہاتھوں کا جھاڑنا ہوگا. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ پہلی مرتبہ جو آپ نے یہ ضرب لگائی تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے چہرے کو جتنا وضو میں دھوتے ہیں، یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر پورے چہرے کے اوپر آپ یہ دونوں ہاتھ اس طرح سے ماریں گے کہ آپ کے ہاتھ پورے چہرے کے اوپر لگ جائیں کہ کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے. یہ ہو گیا. اب اس طریقے سے کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ اسی طرح سے مٹی والی جگہ پہ ہاتھ پھیریں گے اور پھیرنے کے بعد پھر جھاڑیں گے. مٹی ساتھ لگے یا نہ لگے اس کی شرط نہیں ہے، آپ نے اس سنت کو پورا کرنا ہے جو محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. آپ اس کو جھاڑیں گے اسی طرح الٹے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو آپس میں مار کے. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ دائیں اور بائیں ہاتھوں پر یعنی آپ آگے سے انگلیوں کے ناخنوں کی طرف سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ ایسے ہاتھ کھول کر پیچھے کونے کی طرف لے جائیں گے. پھر دونوں سائڈیں جو نیچے کی طرف ہیں، نیچے کی طرف سے آپ ایسے ہی ہاتھ پھیر کے لائیں گے اوپر، اور دونوں طرف سے بازو کے پہلو جو ہے چوڑائی بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، مکمل طور پر آپ کے بازو پہ وہ ہاتھ پھر جانا چاہیے. اب جو سیدھا ہاتھ ہے وہ الٹے ہاتھ کے اوپر ایسے ہی ناخنوں کی طرف سے پھیر کے اور پہلو کی طرف سے انگلی اور انگوٹھے کو اوپر لے جائیں کونیوں تک، اور وہاں سے پھر اسی طرح سے نیچے کی طرف پھیرتے ہوئے آگے لے آئیں اور پوری طرح سے آپ کے بازو اور ہاتھ تک بھی پورا ہاتھ وہ پھر جانا چاہیے. یہ آپ کا تیمم ہوگا جس میں سب سے پہلے نیت، پھر آپ کے 3 فرض اور ارکان پورے ہوں گے، پھر یہ سنتیں پوری ہوں گی. اس طریقے سے آپ کا یہ تیمم مکمل ہوگا. یہی تیمم غسل کے لیے ہوگا اور یہی تیمم وضو کے لیے ہوگا، مطلب ایک ہی طریقہ ہوگا. میں نے یہ پہلے بھی بات سمجھا دی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ حیض سے فارغ ہو رہے ہیں، نفاس سے فارغ ہو رہے ہیں،
یا آپ کے اوپر جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہے، تو آپ اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو پانی نہیں مل سکتا، آپ کی نماز کا وقت بھی جا رہا ہے اور پھر آپ نے پاکی بھی حاصل کرنی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ یہی تیمم کریں گے اور اسی تیمم سے آپ کو پاکی حاصل ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوں گے اور کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پیروں کا مسح کیوں نہیں کیا اور پھر باقی جسم کا مسح کیوں نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ جو چیز شریعت مطہرہ مقرر کر دیتی ہے نا، جتنی چیز کسی چیز کے بدل میں، اس چیز پہ ہم اپنی قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اس کا بدل کیا دیا، اس کا فدیہ۔ اب روزے اور فدیے کا کیا جوڑا ہے؟ وہاں پہ آپ پیسے دے رہے ہیں، غلہ دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، اور ادھر آپ کا روزہ ہے۔ تو اسی طریقے سے وضو کا جو بدل ہے اللہ پاک نے وہ تیمم کی صورت میں ہمیں دیا، اور غسل کا بدل بھی جب پانی کے نقصانات ہیں اور پانی کی قلت ہے اور یہ تمام عارضے لاحق ہوں تو پھر آپ کا جو بدل تیمم کے ساتھ ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح تیمم کیسے ٹوٹے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جن عارضوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان تمام عارضوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وامٹ آ گئی اور منہ بھر کے آئی تو وضو ٹوٹ گیا، خون نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، پیشاب پخانے کی ضرورت محسوس ہوئی، حاجت ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو الگ ہوگی تیمم ٹوٹنے کی وہ یہ ہوگی کہ جب آپ نے تیمم کیا ہوا تھا تو آپ کو پانی نظر آ گیا، اور پانی نظر آنے کا مطلب ایسا پانی کہ جو آپ حاصل کر سکتے تھے اور وہ آپ کی دسترس میں ہے جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، تو آپ فوراً آپ وضو کریں گے، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا ہے اب۔ اور اگر آپ کو نماز کے دوران پانی کا پتہ چل گیا کہ کوئی پانی لے آیا ہے یا آپ کے پاس پانی آ گیا، آپ کو علم ہو گیا، تو آپ نماز توڑ دیں گے اور جو پانی آیا ہے اس سے وضو کریں گے۔ اگر اتنا پانی ہے اور آپ کی دسترس اس پانی تک ہو سکتی ہے تو پھر آپ نماز توڑ دیں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے نماز مکمل کر لی، ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ آپ کو پانی مل گیا، اب آپ فوراً وضو کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر نماز کا وقت نکلنے کے بعد آپ کو پانی ملا، اب آپ کو نماز نہیں لوٹانی، اب اگلی نماز کے لیے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس مقدس شریعت کے یہ تمام مسائل سمجھنے سیکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔